اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھیں محمد اذان محترم، لگ بھگ 5-6 سال کے بعد میں درگاہ عالیہ نجف جوگی پور میں خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اچھا، یہ جو آپ سن رہے ہیں اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کمیٹی کی وجہ سے نہیں، زہرا کی وجہ سے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ مولانا اپنی صفائی دے رہے تھے، وہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا. آپ اپنی پولیٹیکل طاقت توانائی سے اپنا ڈکلیریشن دے رہے تھے، وہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا. پر میں سوچ رہا تھا بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سیدھی سی لائن ہے کہ علی کی بارگاہ میں معاویہ والا نہیں آ سکتا. سلامت رہے. دیکھیے، ایک گاؤں میں ایک شخص کو مجھے بلانا تھا. وہ بیچارہ ٹریول ایجنسی کی دکان پہ پہنچا. مان لیجئے سنیل کمار جی کی دکان تھی. سنیل کمار نے میری فلائٹ کی ٹکٹ بک کر دی، اس نے پیسے دے دیے. میں مجلس پڑھنے آ گیا، مجلس ہو گئی. میرے حصے اور قسمت میں جو یہ مجلس نصیب ہوئی ہے وہ سنیل کمار کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اس بندے مومن کو مجلس کا خیال آیا. نہ مجلس کا خیال آتا نہ میرا سفر ممکن ہو پاتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کسی مائیکل ہاک نے، کسی سردار بھائی نے، کسی جین بھائی نے اگر ٹکٹ کرا دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس غریب کو بھول جاؤں. تو جب اہل بیت کی بارگاہ میں آ جاؤ تو دنیا کے سارے سورس بھول جاؤ. یہاں جو سورس ہے وہ مٹی کے اوپر بھی چلتا ہے اور مٹی کے اندر بھی چلتا ہے. خدا کی قسم، پچھلے سال ہی مجھے، ویسے دیکھیے ہر سال جو بھی جن کی ذمہ داری میں بھی یہ کام رہا انہوں نے مجھے یاد کیا. میں اپنے شیڈیول کے حساب سے مینیج نہیں کر پاتا تھا، نہیں آ پاتا تھا. آپ تمام مومنین سے بڑی معذرت کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی مولانا شفیق حسین شفق نے اس سال ذرا کچھ زبردستی والے انداز میں کہا. وہ حق جتانے والا جو انداز ہوتا ہے اس میں کہا. تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے، یہ بتاؤ مجمع کس مجلس میں نہیں ہوگا جب سب جا چکے ہوں گے؟ تو میں نے کہا میں آخری پڑھ لوں گا، بس وہی بچیں گے جو علی کے لیے آئے. میں ان کے لیے پڑھ لوں گا. 25-30 منٹ میں میری مجلس آپ جانتے ہیں میں 1.5 گھنٹے پڑھتا نہیں ہوں. مجلس ہو جائے گی اور میں آ جاؤں گا. صبح سے کئی فون آ گئے مولانا کے کہ بھائی پروگرام یاد ہے، پہنچ گئے، کہاں نکلے، کہاں تک پہنچے. میں نے کہا بے فکر رہو آپ، میں آ جاؤں. وہ میں آ گیا آپ کی خدمت میں. مجھے پتہ ہے کہ پشچمی اتر پردیش کے مومنین مجھے بہت چاہتے ہیں، بڑا پیار ہے آپ کا، بہت عزت دیتے ہیں آپ مجھے. میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. جوگی رام پورے میں پہلی بار آیا تھا، مجھے پتہ نہیں، شاید 21 22 23 کا وقت ہوگا جب میں نے پہلی مجلس یہاں پڑھی تھی.
ہیں؟ نسیم بھائی آپ ہی نے میرے خیال سے، اور غضنفر بھائی نے، 2 لوگوں نے اناؤنس کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، ان سے تو 31 تاریخ کو بنارس میں ملاقات ہوگی، ہیں؟ جی ظہیر بھائی میرے خیال سے اس وقت یہاں صدر تھے. تو تھوڑا سا جو کوئی بھی آپ کا صدر ہو، جب کبھی بھی کوئی سنبھالے اس کو سنبھالنے دیا کرو، اس کے ثواب میں شریک ہو جایا کرو. ٹھیک ہے؟ سیدھی سیدھی بات سمجھو، سیدھی سیدھی بات، ہاں موٹی موٹی پولیٹیکل بات سمجھا رہا ہوں. اسکوٹر اور ٹرک کی ٹکر ہو تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہیں؟ یا ٹرک اڑ جائے گا؟ ٹرک نہیں اڑے گا نا. اسکوٹر اور ٹرک کا ٹکر ہو جائے تو اسکوٹر کو بھی ڈھونڈو، اور جو اسکوٹر چلا رہا ہے اس کو بھی ڈھونڈو کہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے؟ حکومتوں سے لڑ کے جیت سکتے ہو، علی سے لڑ کے نہیں جیت سکتے. سمجھ لو، کسی کے ساتھ مت رہا کرو، علی کے ساتھ رہا کرو. انجمن آج ہے کل چلی جائے گی، آج ایک مولانا ہے کل دوسرا مولانا ہوگا، آج ایک چیئرمین ہے کل دوسرا چیئرمین ہوگا، آج میرے بھائی بیٹھے ہیں کل دوسرے بھائی بیٹھے ہوں گے. ان کو تو شرف ملا ہے خدمت کا کہ یہ آخرت میں کہہ سکے کہ مولا کچھ نہ کر پائے، بس یہ کیا تھا. اگر تجھے قبول ہو جائے، اگر تجھے قبر میں اندھیرا رکھنا ہی تو رکھ، مگر جوگی پور میں اجالا کرنے میں میرا ہاتھ تھا. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یہ تو انہیں موقع ملا ہے، اور سب کو موقع ملتا ہے، ان کے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی موقع ملے. میں شیعہ قوم کی پولیٹیکل ایبیلٹی سے بہت خوش ہوتا ہوں. بڑی اچھی سیاست ہے جوانو، سن رہے ہو؟ بڑی اچھی سیاست ہے شیعہ قوم میں دی، بڑی اچھی سیاست ہے. ایک ہی پرابلم ہے، سیاست گھر میں کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے. گھر میں کرتے، باہر نہیں کرتے. ارے بھیا اتر پردیش کے ہو تو لکھنؤ میں چلے جاؤ، کوئی پارٹی وارٹی جوائن کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا ڈسٹرکٹ سے اوپر کوئی سیٹ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ ویسے دیکھیے نارملی بڑی بھیڑ ہو، آپ کے پشچمی اتر پردیش کا ایک بڑا پروگرام ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو نگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے. کیمرہ بھی آپ کا ہے، کسی کو تو رکوا نہیں سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لڑنے سے نقصان کیا ہوتا ہے. آپ کے لڑنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، ایک ایم پی آپ نہیں جتا پاتے. ایک ایم پی پورے ہندوستان کی 540 اور ساری راجیہ سبھا لوک سبھا دونوں کو جوڑ لوں تو آپ مرغا کھا لیں، چکن ٹکا کھا لیں، بریانی کھا لیں، 25 قسم کے گوشت کھا لیں. ٹھیک ہے؟ ایک ایم پی نہیں جتا سکتے آپ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ دیکھو میں سیاست کی کھڑکی کھول کے ہوا نہیں کھاتا، میں سیاست میں ہوں اور بہت مضبوط قدموں سے ہوں. یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ اس نے مجھے دربار میں کھڑا نہیں رہنے دیا، کرسی پر بیٹھنے کی اوقات بنائی. مجھے کوئی بلا کے کھڑا نہیں رکھتا، میں جا کے وقت نہیں لیتا، مجھے وقت ملتا ہے تب جاتا ہوں. جہاں رہتا ہوں شان سے رہتا ہوں. تمہیں جو بتا رہا ہوں اسے نوٹ کر لو، زندگی میں اتار لو. ایک ایم پی نہیں جتا سکتے. چلو نہیں جتایا ایم پی، ایک ایم ایل اے جتا لو. تمہاری نا اتفاقیوں نے کیا کیا وہ بتا رہا ہوں میں. ایبیلٹی پہ بعد میں آؤں گا، ان ایبیلٹی دکھا رہا ہوں. ایک ایم ایل اے نہیں جتا سکتے. اگر جھوٹ بولوں تمہیں قسم ہے مجھے ممبر سے اتار دینا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور سچ کہوں تو ماننا میری بات کو کہ قلب رشید نے کمیٹی انجمن لوگ حکومت کے تحت بات نہیں کی، وہ بات کی جو شیعہ قوم کے لیے ضروری ہے. تمہارے لیے ضروری ہے متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. ایم پی نہیں جتا سکتے، ایم ایل اے نہیں جتا سکتے. اب آگے آ جاؤ. تمہاری حالت یہ ہو گئی تم پردھان نہیں جتا سکتے. پردھان آگے حیثیت کی بات کروں،
اسی مجمع میں سے کوئی ایک انسان جس کو خدا نے ساری طاقتیں دی ہیں، اگر وہ کھڑا ہو کے بیچارہ کسی کارپوریٹر سے کہے کہ میں تمہیں جتا کے لاؤں گا، قوم اتنی جاہل ہو گئی ہے وہ اس کے پاؤں اس کے گھر میں ہی کاٹ دے گی یہ بول کے کہ انہیں پوچھتا کون ہے۔ تو اس مجلس میں پہلی چیز، دیوار ایک ساتھ نہیں بنتی، اینٹوں پہ اینٹیں جمیں تو دیوار بنتی ہے۔ تم سب کی شخصیت کی اینٹیں ہی توڑ دو گے تو تمہارے وجود کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اگر تمہیں دیوار بنانی ہے سب کو ساتھ آنا ہوگا، پچھلے والوں کو اور اگلے والوں کو ساتھ ملنا ہوگا۔ اور اگر تم علی کے دروازے پہ ایک نہیں ہو سکے تو کس دروازے پہ ایک ہوگے؟ کس دروازے پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پہلی چیز جہاں سے میں موضوع شروع کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے کہا تھا میں 25 منٹ پڑھوں گا اور 20 منٹ تو گزر گئے، پوری توجہ۔ پہلی چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جوگی پور میں 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو یا 2 گھنٹے کی، ایک دن میں 10 مولوی پڑھیں یا 25، پروگرام 25 دن چلے یا 5 دن، اتنا دھیان رکھو جوگی پور کے پروگرام کے بعد علاقے میں اتحاد کا ماحول بڑھنا چاہیے، کیونکہ کربلا والے یزیدیوں سے لڑتے ہیں، کربلا والوں سے نہیں لڑتے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ تمہاری پہچان ہے؟ ارم سنو، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔ پوری دنیا 56 ملک جو ویڈیو کال سے امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمن میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے عرب میں بیٹھ کے اپنی سطح کے شکر پر ایک شخص سب سے بات کر رہا ہے، لیکن اسے پڑوس کے فلسطین میں کٹتی ہوئی گردنوں سے ہلا دینے والی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ سارے جوان ہیں، کسی کی عمر نہیں ہے، 88 سال، 90 سال، 95 سال، سب وہ چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے۔ سب، میں شیعت کی پہچان تمہیں بتا رہا ہوں، مجلس یہیں سے شروع ہو یہیں پہ ختم، پوری توجہ۔ سب، سارے کے سارے 56 کے 56 ملک کس لیے جیتے ہیں؟ خواہش کے لیے۔ جو کار چاہیے وہ کار مل گئی، کار کی جو باڈی چاہیے وہ باڈی مل گئی، کار جہاں سے چاہیے وہاں سے مل گئی، جس قسم کی چاہیے اس قسم کی مل گئی، دریا میں چلنے والی مل گئی، اڑنے والی مل گئی، روڈ پہ چلنے والی مل گئی، جو چاہیے، چونکہ خواہش پہ جی رہے ہیں، خواہش پہ۔ 56 ملک خواہشوں کے لیے جیتے ہیں، خامنائی مقصد کے لیے جیتا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، میں نے کہہ دیا تمہارے درمیان۔ مقصد کے لیے جیو، مقصد کے لیے۔ جوگی پور میں تمہارا کوئی مقصد ہے، اگر تم 300 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر سے آئے ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے یہاں کون کمیٹی، کون انجمن، کون ممبر؟ تمہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ پڑوس نے کہا تھا میری دعا مت بھولنا، بھائی نے کہا تھا میرے لیے شفا کی حاجت مت بھولنا، پڑوسی نے کہا تھا گھر میں برکت چاہیے دعا مت بھولنا،
فلاں نے کہا تھا تبرک لانا مت بھولنا. سنو اہل بیت کے فقیر ہو, اہل بیت نے تمہیں دوسرے کے دروازے کا بھکاری ہی نہیں رکھا. تمہیں روٹی چاہیے ہوتا ہے حسن کے دسترخوان سے ملتا ہے, پانی چاہیے ہوتا ہے حسین کے سبیل سے ملتا ہے, وجود چاہیے ہوتا ہے علی کی بارگاہ سے ملتا ہے, کفن چاہیے ہوتا ہے کربلا کے سفر سے ملتا ہے. تم کسی ابو لہب و ابو جہل کی اولاد نہیں ہو. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ اگر تمہیں زندگی جینا ہے مقصد کے لیے جیو, مقصد کے لیے جیو گے, مقصد کے لیے جیو گے تو تم بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ گے, اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتے چلے جاؤ. میں مثال دوں, مظفر نگر سے, میرٹھ سے, ہماری آزو بازو کی بستیوں سے کوئی آدمی ایک ٹکٹ خریدتا ہے, وہ کہتا بھائی کیسے لے کے جاؤ گے؟ فلائٹ سے لے کے جائیں گے. کمرہ تو ٹھیک ہوگا, اے سی تو ہوگا, حرم کے نزدیک تو ہوگا, سارے وعدے ہو جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں. تکلیفیں ہو رہی ہیں مطلب زیارت قبول ہے. تو دو قسم کے لوگ سفر کرتے ہیں, سننا جوگی پور والوں, دو قسم کے لوگ سفر کرتے ہیں. جب تم اپنے علاقے میں کسی کو دیکھو کہ 10-5 بار چلا گیا ہے لیکن کچھ بدلا نہیں ہے, جیسے جھوٹا پہلے تھا ویسے ہی جھوٹا آج ہے, جیسے غلط پہلے بولتا تھا ویسے ہی غلط آج بول رہا ہے, جیسے دوسروں کے پیچھے پہلے پڑا رہتا تھا ویسے ہی آج بھی پڑا رہتا ہے. جب 4-5-10 سفر کی سن لو, اس کے بعد بھی تمہیں لوگ بتائیں کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا, تو سمجھ جانا عراق تک تو گیا ہے, حسین تک نہیں گیا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کئی مقام پہ یہ جملہ کہا ہے. ربط مصائب کے پہلے یہ جملہ کہہ کے مصائب پا جاؤں گا. بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں. دیکھو جو حسین کی ذات ہے نا وہ بدل دیتی ہے, حسین بدل دیتے ہیں. حسین کے پاس جو جاتا ہے بدل جاتا ہے. ایک ہے عراق جانا, دوسرے ہے حسین تک جانا. مقصد حسین تک جانا ہے, مقصد عراق جانا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ چونکہ عراق جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے, ویزا چاہیے, جہاز چاہیے, پیسہ چاہیے, مگر حسین تک جانے کے لیے ماں طاہر چاہیے, باپ پاکیزہ چاہیے, دولت پاک چاہیے. حسین بدلتا ہے. جملہ سننا جوانوں, بعد میں نعرہ لگانا. جملہ مکمل کر لو پھر نعرہ, زور کا نعرہ, پوری توجہ. نعرے ایسے لگانا کہ تمہارا داہنا ہاتھ تمہارے بائیں ہاتھ سے خوش ہو, تمہاری داہنی آنکھیں تمہاری بائیں آنکھوں سے خوش ہو. چونکہ نعرہ اردو زبان میں کسی کو ہمت دینے کا نام نہیں ہے, اپنی روح کو یہ یاد دلانے کا نام ہے کہ تو نے وہاں علی علی کہا تھا, میں یہاں علی علی کہا. زندہ باد, زندہ باد, خدا سلامت رکھے. دونوں ہاتھ بلند کریں, نعرہ لگائیں. نعرہ حیدری. میرے عزیزان بس آخری جملہ, پوری توجہ. مجلس پڑھ چکا, میں آپ کے درمیان مصائب پہ آ جاؤں گا, ٹھیک ہے؟ میری طرف متوجہ رہنا. حسین, حسین بدل دیتے ہیں, حسین بدل دیتے ہیں. حسین تک جو پہنچ گیا وہ بدل گیا. علاقے والا بولتا ہے بدل گیا, گلی والا بولتا ہے بدل گیا, شہر والا بولتا ہے بدل گیا, ملک والا بولتا ہے بدل گیا, فرشتے کہتے ہیں بدل گیا, زمین و آسمان تک کی پوری آواز بس ایک رہتی ہے بدل گیا. کیونکہ حسین بدلتا ہے, ایسے بدلتا ہے کہ خاک آتی ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے, خاک آتی ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے, جانور آتا ہے تو ذوالجناح بن جاتا ہے, پتھر آتا ہے تو در بنتا ہے, گنہگار آتا ہے تو حور بن جاتا ہے. بس میرے عزیزان, آخری جملہ ربط مصائب کے پہلے زندہ جملہ کہوں. جو کہ رامپورے میں نیٹ ورک جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیوں ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ چونکہ یوزیج بڑھ جاتی ہے.
یوزیج جب بڑھ جائے گی تو ہر ٹیلی کمیونیکیشن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، کیپیسٹی سے اوپر لوڈ پڑ جائے تو اس کی مشینیں بول دیتی ہیں، کام نہیں کر پاتی، سب کچھ کے باوجود رنگ بھی بجے گا، فون بھی اٹھے گا، آواز ادھر سے ادھر نہیں جائے گی۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا۔ اچھا چھوڑو ٹیلی فون چھوڑو، راستے میں ٹریفک پولیس کھڑی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت مجمع آ گیا، آگے جاؤ پولیس کھڑی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت لوگ آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ جب مجمع کیپیسٹی سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پولیس سنبھالتی ہے، اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو فوج سنبھالتی ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ چھوٹا مجمع تو پولیس سنبھالتی ہے، بڑا مجمع تو فورس سنبھالتی ہے۔ چلو کربلا، میں تمہیں نجف سے لے کے کربلا تک کروڑوں چلتے ہوئے مسافروں کو دکھاؤں گا، مجھے ایک پولیس دکھا دینا، ایک فوج دکھا دینا۔ آئے 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 آئے۔ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ یہ معجزہ کیسے ہوتا ہے تو پلٹ کے تمہارا دل یہی کہے گا، بھائی تم مجمع دیکھ رہا ہے، میں سنبھالنے والا دیکھ رہا ہوں۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ میرے عزیزان، اور بس چونکہ پہلے میں نے آپ کو سمجھانے میں یہ کہہ دیا کہ آپ ایک ایم پی نہیں جتا سکتے، ایم ایل اے نہیں جتا سکتے اور ایک پردھان نہیں جتا سکتے۔ ہو سکتا ہے کل کو یہ کٹنگ لے کے کوئی میری تقریر کا ناجائز فائدہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے پاس اٹھائے، اس لیے یہ بتا دوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ آبادی صرف شیعوں کی ہے۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ آبادی صرف شیعوں کی ہے۔ مسلمانوں کے دو گروپس ہیں، ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے اور ایک کو سنی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم شیعوں کو کنارے کریں اور برادر اہل سنت کو دیکھیں تو ان میں حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ان میں پھر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ان میں پھر نہ جانے اور کتنے فرقے ہیں۔ وہ سارے فرقے سب ایک جگہ آ کے جمع ہوتے ہیں، اور سارے فرقوں کو اگر میں بائیفرکیٹ کروں اور ایچ آف کی ایک پاپولیشن نکالوں تو 2.5 لاکھ سے 25 لاکھ اور میکسیمم 1.5 سے 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، میکسیمم۔ مگر یہ سب کے سب جمع ہو کے اپنے آپ کو میجورٹی کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پر سچ تمہیں بتاؤں، اللہ 1، پنجدن 5، امام 12، معصوم 14 جمع ہو جائیں تو یہ 6.5 کروڑ کی آبادی ہے اس ملک میں۔ 6.5 کروڑ، 90 لوک سبھا سیٹوں کو تم متاثر کر سکتے ہو اور 1400 ودھان سبھاؤں کو بڑے آرام سے متاثر کر سکتے ہو۔ پرابلم یہ ہے تم کو کسی نے جوڑا نہیں، پرابلم یہ ہے کسی جاہل نے تمہیں یہ بتا دیا کہ سیاست مافیا کی جاگیر ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ تم نے تاریخ کے کتابوں میں یہ تو پڑھا ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے مراجع نے اپنے قلم سے حکومتوں کو بدل دیا، مگر تم نے خود کبھی اپنے عالم کو ساتھ نہیں دیا۔ میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے، تمہاری پرابلم یہ ہے تمہارے بغل کا ابو ستار، ابو ایوب، فلانا انصاری، فلانا خان تمہیں سمجھاتا ہے، تم سمجھ جاتے ہو، مگر تمہیں ابو طالب سمجھائے گا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ تمہیں علی سمجھاتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تمہیں حسن سمجھاتے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اور حسن کی صلح سمجھاتی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، حسین کی جنگ تمہیں سمجھاتی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تمہیں سمجھنے کے لیے اب کیا 100 سال مار کھانا پڑے گا؟ 100 سال تمہیں اور جاب سے دور رہنا پڑے گا، 100 سال تمہارے بچوں کو اپنی آئیڈینٹی کے لیے مرنا پڑے گا۔ کب جاگو گے؟ کب جاگو گے؟ یہ کربلا نہیں ہے کہ کوئی ہو رہے گا۔ میں نے بہت بڑا جملہ، جاگو جاگو، اپنے علاقے کے متحرک شخص کا ساتھ دو، اپنے علاقے کے سیاسی بصیرت رکھنے والے کا ساتھ دو، اپنے علاقے کے وہ جو پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ساتھ دو، اپنے علاقے کے یونیورسٹی میں جانے والے وہ بچے جو اپنے یونیورسٹی کے بہت سارے آرگنائزیشن میں اچھی جگہ پر ان کا ساتھ دو، انہیں بلاؤ،
20-25-50 لوگ جمع ہو، اسے پھول کا ہار پہناؤ، اسے کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ 200 سال سے تمہارا یہ رونا ہے، آپ نے قوم کے لیے کیا کیا، آپ نے قوم کے لیے کیا، ارے بے وقوفو، تمہاری پوری قوم ایک مولوی نہ بنا پائی، تم ایک مولوی سے کہتے ہو قوم بنا دے، قوم بنا دے، قوم۔ عقل رکھو، اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تمہیں کوئی اتنی صاف زبان میں بتانے نہیں آئے گا، ایک ساتھ ہو جاؤ، ہاتھ سے ہاتھ ملا لو، قدم سے قدم ملا لو، اور سوچو حسین کی فرشازہ تمہیں متحرک بناتی ہے۔ سنو، حسین کی خاموشی جنگ اور تمہارے مائک میں کتنا فرق ہے۔ حسین اپنے مخالف کو نسلوں تک ختم کر دیتے ہیں، آپ اپنا مخالف محلے میں نہیں ختم کر پاتے، محلے میں نہیں ختم کر پاتے۔ اس لیے اپنے آپ کو خامنائی کا صحیح چاہنے والا بناؤ، خمینی کا صحیح چاہنے والا بناؤ۔ دیکھو میں یہ پڑھ کے جا سکتا ہوں، دوسرا مولوی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا اسے اگلے سال کمیٹی بلائے گی کہ نہیں بلائے گی، سمجھ گئے؟ اس لیے سن لو، اس وقت کا پورا استعمال کر رہا ہوں، بیوقوفی نہ کرو، سیاست کو اپنی ضرورت سمجھو، اپنے علاقے اور اپنے گلی میں اپنے لوگوں کو سیاست کا ساتھ دو، جو دلی اور جو لکھنؤ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں کو پکڑو، ان سے کہو جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، یہ نہ کہو ہمارے لیے کیا کیا گیا، ہمارے لیے آپ کے لیے کیا کیا جاتا، امام باڑے آپ ہی کے لیے تو بنائے گئے نا، مسجدیں آپ ہی کے لیے تو بنائی گئی ہیں، یہ عزیزداریوں میں شادیاں کیسے ہو پاتی ہیں؟ چونکہ ہمارے یہاں اخلاقیات ممبر سے سکھائے جاتے ہیں، تب ایک دوسرا آدمی ایک دوسرے آدمی کے گھر کی تعریف کرتا ہے، اس کے بدلے میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اگر سبھی برائی کرنے لگے پھر ایک شہر میں اس شہر کی بچی کی شادی نہ ہو پائے۔ یہ بہت بڑے جملے میں اس امید کے ساتھ بول رہا ہوں کہ یہ آپ کے گاؤں اور گھر کی مجلس نہیں، علی کی بارگاہ کی مجلس ہے۔ مجھے اپنے مولا پہ یقین ہے کہ آپ کا مولا آپ کو توفیق دے گا، آسمان سے زمین تک آنے والی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام توفیق ہے، توفیق مل جائے تو آدمی فرش عزا پہ آتا ہے۔ نہیں جملہ کہہ دوں معافی نہیں مانگوں گا، جملہ کہہ رہا ہوں تم سے یاد رکھنا، 300 کلومیٹر سے چل کے ایک آدمی درگاہ جوگی پور میں تو آ جاتا ہے، لیکن 200 قدم چل کے فرش عزا پہ نہیں آ پاتا۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا سن رہے ہو اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، 300 کلومیٹر سے چل کے یہاں آیا ہے، 300 کلومیٹر سے چل کے، مگر 200 قدم نہیں چلتا، کمرے میں سویا ہوا ہے، مجلس ہو جائے گی چلے جائیں گے، مجلس ہو جائے گی، بھائی تو آیا کیوں ہے؟ پکوڑی کھانے کے لیے؟ کیوں آیا یہاں کے سموسے کھانے کے لیے؟ کیوں آیا یہاں چائے پینے کے لیے؟ کیوں آیا یہاں گپ مارنے کے لیے؟ کیوں آیا یہاں خرافات پھیلانے کے لیے؟ کیوں آیا ہے یہاں دوستوں سے ملنے کے لیے؟ تو نے کیا اسے جی میل کا اڈا سمجھا ہے کہ سارے دوست جمع ہو رہے ہیں؟ سلامت رہو، سلامت رہو۔ بس میرے عزیزان، سلامت رہو، سلامت رہو، اللہ تمہیں سلامت رکھ، اللہ تمہیں سلامت رکھ۔ دیکھو میرا کسی انجمن سے لینا دینا نہیں، کسی گاؤں سے لینا دینا نہیں، مجھے پتہ نہیں رہتا یہ جن لوگوں نے نعرہ لگایا ہے، بھیا شفیق خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، مجھے معلوم نہیں یہ کون ہے، مجھے نہیں پتا میری مجلس میں کون نعرہ لگا رہا ہے، چونکہ مجھے گاؤں اور مٹی پہ بھروسہ نہیں، علی کی ولایت پہ بھروسہ ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں آج اسے سمجھ لیجئے، دیکھیں یہ ایران نہیں ہے، یہ ایران نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء پگڑی باندھ کے جب ایران سے چلتے ہیں تو ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، دلی اتر گئے، گھر پہنچ گئے، دماغ ایران سے باہر نہیں آیا۔ جب اپنے محلے کے مجلس میں اب محلے کی مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کا دماغ وہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس یہاں کی پرابلم کا سولوشن ہے ہی نہیں۔ آپ جو پریشان ہوتے ہیں قوم کے لیے کیا کیا؟ ارے کتنی شادیاں ہوتی ہیں گاؤں میں جو آپ خود کراتے ہیں، کراتے کہ نہیں کراتے؟ کتنی مدد ہوتی ہے بچوں کی ایڈمیشن کی جو آپ خود کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ 5 روپے کی رسید نکالو، 5 روپے کی۔ ہر گاؤں کے پاس اپنا ایک بجٹ ہونا چاہیے۔ آپ ہر گاؤں چھوٹی سی ایک ڈسٹرکٹ میں کتنا گاؤں ہوتا ہے پتہ ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے ایک ڈسٹرکٹ میں کتنا گاؤں ہوتا ہے؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں امبیڈکر نگر میں
شیعوں کے 105 گاؤں، امبیڈکر نگر میں 1800 گاؤں ہیں. کتنے گاؤں ہیں؟ 1800 میں 105 کہاں کھو جائے گا؟ کچھ دکھائی دے گا؟ تو اگر دکھنا ہے تو کیا راستہ ہے؟ ایک ہونا ہے. ایک ہونا، ایک ہونا، سمجھ گئے؟ ایک ہونا ہے. ایک ہو جاؤ گے دکھائی دے گا. مظفر نگر میں 1500 سے 1700 گاؤں ہیں. سادات لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ ہم ہی ہیں سارے گاؤں میں. ارے بھائی ہیں آپ، اس سے انکار نہیں ہے. کبھی ہوا کرتے تھے، کبھی ہوا کرتے تھے. اب آپ کی زمینوں پہ آپ کا قبضہ نہیں رہا. آپ شہر کی طرف چلے گئے، گاؤں کسی اور نے لے لیا. 20 سال کے بعد پاسپورٹ نہیں بنے گا، گاؤں میں تمہارے پاس زمینیں نہیں ہوئی. یہ شہر کا بخار بھی اپنے دماغ سے اتار دو. جو بول رہے ہیں لکھ لو کہ کل میرو شہد بول کے جا رہا. سمجھ گئے؟ میں نے آپ کا کبھی کوئی پولیٹیکل استعمال نہیں کیا. میں درگاہ پنج شریف میں پڑھتا ہوں. اس سے بڑا مجمع میرے پاس ہوتا ہے، اس سے بڑا جو یہ میرے سامنے 10 دن رہتا ہے. میں کبھی پولیٹیکل استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تاریخ صرف مولا کے لیے. ٹھیک ہے؟ میں آپ سے سوال کروں، پہلا بتا دیا آپ کو. آپ سے سوال کروں، آپ نے امام علی پہ کتنی کانفرنس کی ہے؟ تو آپ کا جواب 0 سناٹا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے کی نہیں ہے کانفرنس. آپ کو تو گاؤں میں مجلس برپا کرنے میں بھی اس بات کی اینٹ رہتی ہے کہ فلاں نے فلاں کو بلایا تو میں فلاں کو بلاؤں. اور اگر کسی مولوی کا نام آپ نے پوسٹر پہ چھاپ دیا تو آپ ایسے اسے بیان کرتے کہ اب تو آپ کا نام پوسٹر پہ آ گیا، اب تو آپ کو آنا ہی آنا ہے. جیسے آپ کو لگتا ہے وہ آیا تو عزت ہے اور وہ نہیں آیا تو. یہ کانسیپٹ کلیئر کیجئے اپنے. آپ کو پتہ ہے آپ کے یہاں نماز وحشت پڑھنے کا ایک میسج جاتا ہے آج کل؟ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے نا. فلاں کا انتقال ہو گیا، آج رات نماز وحشت پڑھنی. بھیا بڑی عجیب چیز. تو کیا کرتے ہیں؟ میسج چلا جاتا ہے. بہت دوسری جگہوں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ مسجد میں کیلا یا کچھ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، آپ پڑھتے جائیے اور تبرک لیجئے اور چلے جائیے. ٹھیک ہے؟ میں تمہیں عجیب چیز بتاؤں. آپ کے یہاں حکم ہے مردہ جب مر جائے تو اس کے لیے پہلی رات کے پہلے سب سے بڑا صدقہ نکالو. کیا حکم ہے؟ ہاں ذرا بولو، کیا حکم ہے؟ ہاں، تاکہ یہ یاد نہ رہے تو اپنی بات تو یاد رہے. صدقہ کہا تھا کل میرے، صدقہ نکالو. جس نے 50 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑی ہے نا، اس کے بیٹے میں اوقات نہیں ہوتی کہ وہ 5000 صدقہ نکالے، 500 نکالتا ہے. سب سے بڑا ظلم باپ کے ساتھ اس کا بیٹا کرتا ہے. اس کی اپنی بیوی کرتی ہے، اس کی اپنی سگی بہنیں کرتی ہیں. جب رات کو وہ فرشتوں کے گھیرے میں اور عذاب کے گھیرے میں حساب و کتاب کی اس بے پناہ مصیبت کے وقت میں بیٹھا ہوتا ہے، جہاں صدقہ اس کا کوچ بن جائے اور ولایت کو اس صدقے کی ادا اچھی لگے اور ولایت اسے ہر چیز کے لیے آسان راستے فراہم کر دے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کیا کرتا ہے؟ باپ مر گیا، بیٹا کیا کرتا ہے؟ بیٹا جیب سے پیسے نکالتا ہے اور پیسے نکال کے کیا کرتا ہے؟ تھوڑا بہت کچھ انتظام کرتا ہے. 500، 5000، بہت 50,000. بھائی آپ نے کہیں 5 لاکھ سنا ہے تو مجھے بتا دینا تاکہ دوسری جگہ میں نہ پڑھوں. اگر آپ نے سنا ہے کہ کسی بیٹے نے پہلی رات اپنے باپ کی قبر میں جانے کے 5 لاکھ صدقہ نکالا، کہیں سنا ہے؟ نہیں سنا نا. اس بیچارے نے اپنا پیٹ کاٹ کے 100 بیگھہ زمین چھوڑی ہے. اس بیچارے نے بچے کو پڑھا کے 10 کروڑ کی الگ پونجی تیار کر دی ہے. اس بیچارے نے 2 شہروں میں مکان چھوڑا ہے. اس بیچارے نے کیا کچھ نہیں کیا اس دنیا کے لیے، مگر اس دنیا سے اس کے سگے بیٹے نے، محلے کی بات نہیں کر رہا میں، سگے بیٹے نے جب ضمیر سو جائے تو مولوی نہیں جگا پاتا، طاہر لقمے جگاتے ہیں. طاہر لقمے. مروم کے تو وفادار ہو جاؤ، اپنے مروم کے ہو جاؤ یار. زندوں کے بعد میں ہو لینا، دوستی وستی نبھا لینا. اسے دو، صدقہ دو. صدقہ 1,00,000 روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ، صدقہ دو، صدقہ ہو جائے. صدقہ ہو جائے. 10 کروڑ کہیں لگنا ہے، آپ سب پریشان ہو جاؤ تو 10 کروڑ کہاں سے آئیں گے؟ 10 کروڑ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ پیسے والے ہو تو 10 آدمی 1-1 کروڑ دے دے، 10 کروڑ ہو جائے گا. 1 کروڑ میں 100 لوگوں کو کھڑا کر دو.
1-1 لاکھ دینے کے لیے؟ جیسے دنیا سجانے کے لیے آئیڈیا کی تلاش میں رہتے ہو، ویسے آخرت سجانے کے لیے بھی آئیڈیا کی تلاش میں رہو. آئیڈیا ڈھونڈو. جاؤ کسی مسجد میں چٹائی ڈال کے دیکھو، جاؤ کہیں کسی راستے میں ایک نل لگوا دو. 25,000 کا نل لگتا ہے، 25-27,000 کا ہے. محلہ مت پوچھو، محلہ مت پوچھو. چونکہ شیعہ ضرورت مند دیکھ کے مدد کرتا ہے، نسل دیکھ کے مدد نہیں کرتا. نسل دیکھ کے وہ رشتے کرتا ہے، مدد نہیں کرتا. درود پڑھیں محمد بس میرے عزیزان، خدا کی قسم کچھ واجب ہوتا ہے مولویوں پہ، خاص کر ان مولویوں پہ جنہیں خدا نے دے رکھا ہے. مجھے خدا کی قسم آپ سے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے. خدا کی قسم مجھے داد نہ دیں، نعرہ نہ لگائیں، مجھے پیار سے نہ دیکھیں، تو بھی یہ اطمینان مجھے راستے میں رہے گا کہ میرے وقت کے امام نے جو عزتیں دی ہیں، میں نے اپنی قوم سے منبر پہ انہیں جاہل اور بیوقوف کہا، جس کا صدمہ مجھے ہے، لیکن خام خواہ ان کی تعریف نہیں کی، تاکہ وہ اگر آج اپنی نماز قضا کر رہے ہیں تو کل بھی نماز قضا کریں. نہیں، قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، کاغذ تمہارے ہاتھ میں ہے، لکھو گے تو چھپے گا، ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہو گے تو کاغذ خالی رہے گا. لکھو گے تو چھپے گا. تم تو کربلائی ہو، تم تو کربلائی. بتاؤ کھیتوں میں فصل بو گے تبھی اگے گا نا، اور کھیتوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارے تو کیا کام، جانوروں کے بھی کام نہیں آئے گا. میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان کا. اگر تم اپنے کھیتوں کو چھوڑ دو گے جانوروں کے بھی کام نہیں آئے گا. جانور بھی اسی کھیت میں کھانے کے لیے گھستے ہیں جہاں فصل لگی ہوئی ہے. فصل ہی نہیں ہے تو جانور کے بھی کام نہیں آئے گا. اس لیے اپنی خالی زمین کی، دل کی زمین پر ولایت کی فصلیں بو کہ تمہیں دنیا میں بھی کام آنے والی ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والی. اب مجھے اس منبر کی قسم ہے، یہ 4 دن جو تم نے مجلس سے سنی ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بس وہ آنسو لکھے گئے ہیں جو تم نے یہاں بہائے ہیں. آنسو کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جاتا. باقی تو تقریریں ہیں، کوئی اپنی صلاحیت سے کرتا ہے، کوئی اپنی سیاست سے کرتا ہے، کوئی اپنی ضرورت سے کرتا ہے، کوئی اپنی محبت سے کرتا ہے. لوگ کر کے چلے جاتے ہیں تقریر. اصل میں تمہارا آنسو، تمہارا آنسو، تمہیں اس کو رونا ہوتا ہے جسے رونے ہی نہیں دیا گیا. میں کیا بتاؤں تمہیں، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں. میرے سامنے جو مجمع کھڑا ہے میں اس سے گزارش کروں گا اگر بیٹھ جائے تو میں مصائب شروع کر دوں. میرے سامنے بہت سارے لوگ ہیں، حرم مولا تک جو راستہ ہے اگر بیٹھ جاؤ، یقین جانو تمہارا دامن اگر یہاں گندا ہوگا، کثیف ہوگا، تو تم اتنے ہی پاک دامن محشر میں اٹھائے جاؤ. مجھے یقین ہے جو اہل بیت کے دروازے پر اپنے غرور، تکبر، انانیت کو کنارے ہٹا کر زمین پر بیٹھ کر یا حسین کہتا ہے نا، زہرا خود پہ واجب کر لیتی ہیں کہ جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوا دوں گی، جنت میں قدم نہیں رکھوں گی. رو رلاؤ، رونے والے کی صورت بناؤ. آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جو کہ پور کی مجلس ختم ہو جائے گی، آپ چلے جائیں گے. زمین پہ مجلسیں تھوڑی ختم ہوں گی. ایک مکان کی ختم ہوتی ہے، دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے. ایک شہر کی ختم ہوتی ہے، دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے. ایک مجلس اور مصائب ایک جگہ کا ختم ہوتا ہے، دوسری جگہ شروع ہوتا ہے. ایک ماں ہے جو اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی اس مقام، کبھی اس مقام. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بڑے آرام آرام سے پڑھوں گا. جب بھی رویا کرو نا، جب بھی رویا کرو، دائیں بائیں کسی کو نہ دیکھا کرو، شرمایا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو. تمہیں پتہ ہے آواز سے وہی روتے ہیں جن کا کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. سید سجاد سے، بھیا شفیق سید سجاد سے سائل سوال کرتا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. مولا نے کیا کیا، کنیزوں اور غلاموں کو کربلا سمجھائی، سکھائی. پھر ان کو مجلسوں کے لیے بلاتے اور خود سنتے، اور پھر جب وہ تیار ہو جاتے تو پھر انہیں دوسرے کے مکانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے. وہ چلے جاتے اور پھر اپنے مالکان کو بتاتے کربلا میں کیا ہوا. سارا فلسفہ کربلا غلاموں اور کنیزوں کے ذریعے سے عربستان میں پھیلا. سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو سید سجاد کیا کیا کرتے تھے؟ مجلس ہو رہی ہے، خطیب مجلس پڑھ رہے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ مجلس ختم ہو لوگ دیکھتے سجاد دکھائی نہیں دے رہے، جب لوگ دور دیکھتے تو دیکھتے جہاں چپل اتار کے آئے ہو نا وہاں تمہارا مولا بیٹھا ہوتا، ذاکر دوڑ کے جاتا، مولا مولا ہمیں معاف کر دے، کہاں بیٹھا؟ پتہ ہے پلٹ کے کیا کہتے؟ تو کس کے بابا کا مصائب پڑھ رہا تھا؟ کہ مولا آپ کے بابا کا۔ تو کس کا ذاکر ہے؟ مولا آپ کے بابا کا۔ تو پھر میری ذمہ داری ہے نا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ تیرا احترام کیا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بہت گرمی میں بیٹھے تھے، بہت تکلیف میں بیٹھے تھے، بہت پریشان تھے، امس بہت زیادہ تھی، پسینہ بہت زیادہ آ رہا تھا، ایک ایک مجلس سے اٹھتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ پر تمہیں پتہ ہے، تمہیں اس گرمی کا احساس نہیں ہے جہاں علی اکبر کا لاشا لا کے رکھا گیا تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تمہیں کربلا کی گرمی کا احساس نہیں ہے، ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کربلا میں گرمی کتنی تھی؟ اگر چنا یا گیہوں کا دانہ ڈال دیا جاتا بھن جاتا۔ پھر سوچو علی اصغر کو حسین نے زمین کربلا پر رکھا کیسے تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بڑی عجیب منزلیں، بڑے عجیب جملے اگر محسوس کر پاؤ۔ سائل کہتا ہے، سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں مقام کا رہنے والا ہوں۔ کیا بتایا تو نے؟ مولا میں غریب ہوں۔ کہا سچ بتا، اگر تیرا خدا نہ کرے انتقال ہو جائے تو تیرے گاؤں والے، تیرے شہر والے، تیرے محلے والے کیا کریں گے؟ مولا مسلمان ہے، دفن کر دیں گے۔ کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا آوازوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے اس گریے کی آواز کو سلامت رکھے۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں لیلا پہ کیا گزر گئی جب علی اکبر نے کہا اماں خدا حافظ۔ تمہیں احساس ہی نہیں ہے، یہ جو تم روتے ہو یہ بھی معجزہ ہے، جو تمہارا دل کربلا سے اتنا وابستہ ہو جاتا ہے۔ دوسری قومیں اگر تمہارا گریہ دیکھیں تمہارا مذہب قبول کر لیں، چونکہ اتنا گریہ وہی کر سکتا ہے یا تو جس نے سچ مچ یہ حادثہ دیکھا ہو، یا اس واقعے کو اتنا سچ سمجھتا ہو جیسے اپنے باپ کی موت کو سچ سمجھتا ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو تمہاری آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، سجاد رو کے فرماتے میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ میں تمہارے سامنے عصمت کی دنیا کے جتنے علی گزرے ہیں ان کے مصائب کے دو دو جملے سنا دے رہا ہوں۔ وہ لو علی کا آخری وقت ہے، وہ لو سب سے وصیتیں ہو رہی ہیں، وہ لو حسین کی باری آ گئی۔ فرمانے لگے بابا تیرا حسین تجھ سے مخاطب ہے، بابا زمین خرید لوں نہ آنا ہو مت آنا، بابا کربلا سجا لوں نہ آنا ہو مت آنا، بابا 1 سے 71 قربان ہو جائے نہ آنا ہو مت آنا، بابا تیرا حسین چلا جائے نہ آنا ہو مت آنا، بابا خیمے جل جائے نہ آنا ہو مت آنا، مگر بابا میری زینب جب اکیلی ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔
بولو کربلا میں شام غریبہ آ گئی، بولو بچوں کو گنا گیا، بولو زینب لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے سوئے ہوئے بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی، بولو وہ موقع آ گیا جب فکشف النقاب عن وجہ فاذا امیر المومنین، زینب کی آنکھوں نے دیکھا سامنے علی ابن ابی طالب ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زینب لپٹ جاتی، یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا زینب لپٹ جاتی، مگر زینب زمین پہ کچھ ڈھونڈنے لگی۔ علی نے سوال کیا لاڈلی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بابا زمین پہ خاک اٹھا کے سر پر ڈال رہی ہوں، کیونکہ میں کبھی بے چادر تیرے سامنے نہیں آئی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بڑے آرام سے میں نے ایک علی کا تذکرہ کر لیا، چلو دوسرے علی کا ذکر سن لو، بس 2-4 جملے، پھر تیسرے علی کا ذکر سن لینا، مجلس تمام ہے۔ بولو حسین نے آستینیں سمیٹ لی، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں یہ کون سا منظر ہے، بولو حسین نے گھٹنے ٹیک کے زمین پہ بیٹھ گئے، بولو حسین نے برچھی میں اپنی انگلیوں کو بے بس کر دیا۔ اسی جوگی پور میں نے پڑھا تھا تم بہت دور تک اور دیر تک روئے تھے، دیکھو چھری میرے ہاتھوں کے بیچ میں جب آ جائے اور چھری کے قبضے کو پکڑوں گا تو میرا پورا ہاتھ کانپے گا۔ جب حسین نے برچھی کی آنی کو پکڑا نا تو حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے، پہلی بار لگا ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری بار لگا ہاتھ چھوڑ دیا، تیسری بار جیسے ہی ہاتھ چھوڑنا چاہا نا علی اکبر نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بابا برچھی کھینچ، میں نہیں کانپ رہا، کربلا ہل رہی ہے، بابا کربلا۔ جزاکم اللہ۔ میں کیسے بتاؤں، بس تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، ایک منظر نزدیک سے محسوس کر لو تاکہ مسائل میں صرف یہاں گریہ نہ کرو۔ جب اپنی بس میں بیٹھو بیٹھے بیٹھے رو، جب اپنی گاڑی میں بیٹھو روتے روتے جاؤ، جب اس مقام سے گزرو اتنا گریہ کرو کہ سیدہ آئے ہوئے مہدی سے کہیں میرے لال ان کا خیال رکھنا، انہوں نے میرے اکبر کے پرسے میں کمی نہیں کی۔ جزاکم اللہ۔ بیٹا سننا یہ جملہ، کربلا کے میدان کے بعد، اہل بیت کی شہادتوں کے بعد، سب سے زیادہ جن شہادتوں میں امام چہارم، امام پنجم، امام چہارم کے بعد سب سے زیادہ جس شہادت میں بہت کم وقت میں سب سے زیادہ درد محسوس ہوا ہے وہ آپ کے 8ویں امام کی شہادت ہے۔ اور وہاں ایک خاص بات ہے، امام بھی اپنے بچے کے لیے ترس رہے ہیں کیونکہ 3 سال سے اپنے بیٹے جواد کو نہیں دیکھا ہے۔ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، بیٹھے بیٹھے رو گے، مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا ایک مقام سے رد ہو رہے ہیں، دیکھا ایک شکاری ہے جو ایک ہرن کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہرن نے اپنی زبان بے زبانی سے مولا سے کچھ کہا، مولا فرماتے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، اس کے بچے اس کا انتظار کر۔ وہ آنے والے سے کہتا ہے، وہ آنے والا دیکھ کے کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا، پہلی بات میں آپ کی بات کیوں مانوں، دوسری بات آپ کو کیسے پتہ چلا جانور کیا سوچ رہا ہے۔ کہنے لگے میں ضامن ہوں، میں اتنی دیر تک بیٹھوں گا جتنی دیر تک اس کا بچہ نہیں آ جائے، وہ جتنی دیر تک بچوں کی ماں نہیں آ جائے گی۔ مولا بیٹھے رہے، ہرنی گئی، تھوڑی دیر کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ واپس آئی۔ وہ شکاری کہتا ہے مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ شکاری کہتا ہے اے آنے والے یہ بتا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے تو بتا آپ کون ہو، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، دوسرے آپ کو کیسے یقین ہوا کہ یہ واپس آئے گی۔ پلٹ کے فرمایا میں علی رضا ہوں۔
کہنے لگا میرے بچے آپ پہ قربان، میرا سارا گھر آپ پہ قربان، میں آپ کا چاہنے والا ہوں مولا، یہ بتا دیجئے یہ اتنی جلدی کیسے آئے؟ مولا نے فرمایا ٹھہر جا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے آئی، بچوں نے امام کے قدموں پہ اپنے چہرے کو ملنا شروع کیا۔ وہ بچوں کو دیکھ کے رو رہی تھی، امام ہرنی کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ روتے ہوئے امام کو دیکھ کے وہ شکاری کہتا مولا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا جب بچے چھوٹ جاتے ہیں، اگلے مہینے مسلم کی مجلسیں کرنے والے ہو، اگلے مہینے مسلم کے بچوں کی مجلسیں کرنے والے ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بچے چھوٹ جاتے ہیں ماں باپ پر سخت ترین منزل ہوتی ہے۔ میں اس کی حالت اور کیفیت اس لیے بھی زیادہ سمجھ سکتا ہوں چونکہ میرا جواد مجھ سے بہت دور ہے، مجھے میرے جواد کی یاد آ رہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مجلس کا اور مجلس تمام ہے۔ بادشاہ نے بلایا، زہر دے دیا، مولا چل کے اپنے حجرے کی طرف نکلے۔ میں تمہیں بتاؤں عجیب منزل بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو جب علی اکبر کے لاشے پر حسین چلے نا، سیدھے نہیں پہنچے، بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، گھٹنیوں کے بل چلتے تھے، چل کے اٹھتے تھے، اٹھ کے پھر کھڑے ہو کے چلتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، کبھی داہنے جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے۔ یہ میں نے بس کربلا میں سنا تھا، مگر میں نے علماء سے بڑی عجیب روایت سنی۔ جب ظالم نے زہر دے دیا نا تو میرا امام رضا اس گھر سے اپنے گھر تک ایسے پہنچا جیسے کچھ بڑھا اور نہ جانے کیا ہوا کہ بیٹھ گیا، سینوں کو دونوں بازوؤں کے درمیان، پھر کھڑا ہوا، پھر 2 قدم چلا اور نہ جانے کیا ہوا کہ بیٹھ گیا، پھر چلا جیسے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں۔ جملہ سنو گے، علی رضا اپنے گھر ایسے پہنچے ہیں جیسے حسین علی اکبر کے لاش ہے۔ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ مجلس تمام۔ مدینے میں سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا کربلا میں سب سے زیادہ، آخری جملہ، مولا یہ بتا مدینے میں سب سے زیادہ بس ہدیہ دے دو، بس تم اپنی ان آنسوؤں کے تحفے کو مولا کی خدمت میں پیش کر لو، یقین رکھو اگر دعا نہیں بھی مانگو گے تو دعا پوری ہو جائے گی۔ بس آنسو تمہارے خلوص کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تمہارے جوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، تمہارے نوجوانوں 13 سال سے 25 سال کی عمر جن کی ہے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مولا یہ بتا سب سے زیادہ کربلا میں تیرے بابا کو کس شہید نے پکارا؟ سجاد تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر بولے سب سے زیادہ میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا قاسم اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے، پھر یوں ہوا کہ جدھر جدھر گھوڑا جاتا قاسم کھنچتے ہوئے جاتے، پھر یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں پڑ گیا۔ ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، ہائے علی لعنت اللہ۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات اگر آپ راضی ہوں تو یہیں بیٹھے رہیں، میں ایک دعا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے دوسرے بھائیوں کی حاجت اور درد اور مشکل لگتی ہو تو میرے ساتھ خلوص دل سے آمین کہیں۔ الہی ہم میں سے جو غریب ہوں ان کو تونگر بنا، جو بیمار ہوں بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ ہماری جو مائیں بہنیں بیمار ہوں بیمار مدینہ جناب صغرا کے صدقے انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ الہی جن لوگوں نے بھی جو عبور کے سفر میں ہم سے التماس دعا کی گزارش کی، الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کے چاہنے والوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر وہ تمام مرحومین جو پچھلے سالوں تک فرش عزا پر یا پڑھنے کے حوالے سے یا سننے کے حوالے سے خدمت سید الشہداء اور عزاداری کے خدمتگار کی حیثیت سے موجود تھے، ان سب کو، وہ تمام علماء کو جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، وہ تمام وہ لوگ جو راستوں میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ تمام لوگ جو زندان میں اس دنیا سے جدا ہو گئے، وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں دین کا علم دیا، جن کی مجلس سے ہم نے سنی، جو اس وقت ہمارے یہاں موجود نہیں، وہ تمام لوگ جو راہ حق میں شہید ہوئے، بالخصوص الخصوص آیت اللہ رئیسی اور ان کے تمام ساتھیوں کو 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر یاد فرمائیں. صلی اللہ علیہ